ریڈیو پاکستان کی طرف سے واجد علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ محترم سامعین، ہمارے ساتھ سیکریٹری سوشل ویلفیئر اینڈ ہیومن اینڈ چائلڈ رائٹس گلگت بلتستان فدا حسین صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ آج گلگت کے ایک مقامی ہوٹل میں گلگت بلتستان میں بچوں سے جبری مشقت کے روک تھام کے حوالے سے 2 روزہ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس ورکشاپ کو گلگت بلتستان کے اندر انعقاد کرنے کا مقصد کیا ہے اور سیکریٹری صاحب سے اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا ریڈیو پاکستان کے لیے۔ کیا کہیں گے سر، آج کا جو ورکشاپ آپ لوگوں نے یہاں انعقاد کیا ہے، پورے گلگت بلتستان کے اضلاع سے اور مختلف ڈپارٹمنٹ سے لوگ یہاں پہ آئے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ واجد صاحب، ریڈیو پاکستان گلگت بلتستان کا بھی، اور بالکل آپ نے بڑا اہم سوال کیا کہ بچوں کی جبری مشقت، یا جس کو دوسرے الفاظ میں ہم چائلڈ لیبر کہتے ہیں، جی یہ گلگت بلتستان کے تمام ڈسٹرکوں میں بہت ہی عام ہو گیا ہے، اور اس کے سلسلے میں آلریڈی چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ 2017 بنا ہے، پھر اس کے بعد لیبر ڈپارٹمنٹ میں بھی ایک لا بنا ہے۔ آج کا یہ 2 روزہ جو ورکشاپ ہے، اس ورکشاپ میں جو ہمارا لیبر ڈپارٹمنٹ ہے گلگت بلتستان گورنمنٹ کا، یہ ایک ایکشن پلان بنا رہے ہیں پلس پالیسی فریم کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں یونیسیف اور ساتھ میں جو ان کا او پی ایم ادارہ ہے اور پلاننگ ڈپارٹمنٹ کی کوآرڈینیشن سے وہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ اسی مقصد کے لیے انہوں نے گلگت بلتستان کے ریلیونٹ جو ڈپارٹمنٹ ہیں، بالخصوص جس میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، لیبر ڈپارٹمنٹ ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ہیڈس ڈپٹی کمشنرز ہیں، اسسٹنٹ کمشنرز ہیں، ان سب کو بلایا ہے، اور یہ ایکشن پلان بھی بنا رہے ہیں پلس یہ پالیسی بھی فریم کر رہے ہیں۔ تو اس میں ہم سب دیگر صوبوں کے انالوجیز ہمارے پاس ہیں، نیشنل اور انٹرنیشنل لیولز پہ جو پالیسیز بنی ہیں، ان سب کو مدنظر رکھتے ہوئے گلگت بلتستان چونکہ ایک نیا صوبہ ہے، اس کے یہ ایکشن پلان اور اس کا جو پالیسی ہم فریم کریں گے، صحیح، تاکہ فیوچر میں جو بچے ہمارے اس ناانصافی کے شکار ہیں لیبر کی صورت میں اور جبری مشقت کی صورت میں، اس سے ان کو بچا جائیں، اور یہ بچے سکولوں کی طرف آ جائیں، ہنر کی طرف آ جائیں، آنے کے بعد ایک اپنا اچھا مستقبل گزار سکیں۔ صحیح سر، اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ گلگت کے اندر آپ کے محکمے کی طرف سے جو بچے یہاں پہ بھیک مانگتے ہیں، بیگنگ کرتے ہیں، اس حوالے سے بھی یقیناً اقدامات کیے ہوں گے، اور اس کے باوجود بھی لوگ ہمیں نظر آتے ہیں سڑکوں پہ۔ واجد صاحب بالکل آپ نے بجا فرمایا۔ ویری ریسنٹلی ہمیں ایک پروجیکٹ ملا ہے، ہم نے اس سلسلے میں ایک انیشیٹو لیا تھا اور کانسیپٹ پیپر بھیجا تھا پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ میں، اور PC1 بننے کے بعد ایک پروجیکٹ اپروو ہوا ہے سہارا اسٹریٹ چلڈرن کے نام سے۔ 1.5 کروڑ کا پروجیکٹ ہے۔ یہ بچے جو یہاں ہمارے میونسپل کے اندر گلگت ٹاؤن میں جو شام کو یا خاص کر صبح سویرے جو کچرا اٹھاتے ہیں، جو مختلف جگہوں میں جا کر بیگنگ کرتے ہیں، گھروں میں جاتے ہیں، ان بچوں کو اسکولنگ کی طرف راغب کرنے اور ان کے پیرنٹس تک ایکسیس کرنے، ان کے لیے کتابیں دینے، یونیفارم دینے، اور پیرنٹس کی بہت بڑی کوئی مجبوری ہے، تو اس لیے گورنمنٹ آف گلگت بلتستان نے سوچ کے یہ جو پروجیکٹ ہے اس کو لانچ کیا ہے، اور اس کا ایڈمنسٹریٹو اپروول ایشو ہوا ہے۔ اب انشاءاللہ عنقریب ہم GBRSP اور الخدمت کے ساتھ مل کر یہ جو بچے آپ کو نظر آ رہے ہیں بازاروں میں، مارکیٹوں میں، مختلف محلوں میں، ان بچوں کو ہم سکول کی طرف لائیں گے، ان بچوں کو ہنر کی طرف لائیں گے، اور ان کو پیرنٹ کو سمجھائیں گے کہ آپ اپنے بچوں کو گھر سے باہر کیوں چھوڑتے ہیں۔ اگر پیرنٹس کی بہت زیادہ فائنینشلی کوئی کرائسس ہیں، کرنچ ہے، تو ان پیرنٹس کے لیے بھی اس سلسلے میں مدد ہوگی، تاکہ وہ اپنے بچوں کو سکول کی طرف لائیں، ہنر کی طرف لائیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ 18 سال سے بچے چھوٹے ہیں تو ان کو پڑھانا ہے، ان کو ہنر سکھانا ہے۔ 18 سال سے اوپر جو بچے ہیں، پھر اس کے بعد وہ کوئی ہنر سیکھیں اور اپنی زندگی اور اپنا مستقبل اچھا گزار سکیں۔ بہت بہت شکریہ سیکریٹری فدا حسین صاحب۔